ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے تھے. کرتا ہے. معلم ناخدائے کشتیِ اقوام ہوتا ہے. وہ کشتِ زندگی میں زندگی کے بیچ بوتا ہے. وہ کشتِ زندگی میں زندگی کے بیچ بوتا ہے. آج ہم سب یہاں یوم اساتذہ کے موقع پر اپنے مدرسین کو اظہار تہنیت پیش کرنے جمع ہوئے ہیں. لہٰذا موقع کی مناسبت سے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے پس منظر پر روشنی ڈالیں. آج کا دن یعنی 5 ستمبر ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کا یوم پیدائش ہے. آج ہی کے دن سن 1888 میں آپ کا جنم ہوا. ڈاکٹر رادھا کرشنن دور طالب علمی میں ایک محنت کش، خوددار اور اساتذہ کا احترام کرنے والے طالب علم رہے. اسی لیے باادب، بانصیب، بے ادب، بدنصیب کے مطابق آپ نے عالمگیر شہرت حاصل کی. علم و اہل علم دوستی کا عنصر آپ کے ضمیر میں شامل تھا اور آپ پیشہ مدرسی کو پیشہ نہیں بلکہ اپنا فرض اولی تصور کرتے تھے. لہٰذا آپ نے بحیثیت اساتذہ میدان عمل میں قدم رکھا اور ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے صدر جمہوریہ ہند کے عہدے پر فائز ہوئے. اپنی عملی زندگی میں موصوف اپنی ہمہ جہت شخصیت اور خوبیوں کے ساتھ نہ صرف ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے بلکہ مدرسین کی بے حالی، پریشانی اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے بہتر حالات کے لیے تعمیر کوشاں رہے. کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مدرس ملک و قوم کا مہمان ہوتا ہے. یہ بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی خدمات کے اعتراف میں ان کی یوم پیدائش کو یوم اساتذہ کے نام سے منسوب کر کے نہ صرف یادگار بنایا گیا بلکہ ان کی عظمت کا بھی اعتراف کیا گیا. لہٰذا اساتذہ کو قوموں کا مہمان کہا گیا ہے. قوموں کی تعمیر اساتذہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ماں کی گود کے بعد تربیت کا دوسرا مرحلہ اساتذہ کے ہاتھوں ہی سے شروع ہوتا ہے. بچے جو بیڈول اور پتھر کی طرح ہوتے ہیں انہیں تراش کر ان میں چمک پیدا کرنے اور انہیں جاذب نظر اور قیمتی ہیرا بنانے کا کام اساتذہ ہی کے ذریعے ہوتا ہے. جس طرح ایک معمار اینٹ اور پتھر کی مدد سے خوشنما محل تعمیر کرتا ہے، جس طرح ایک پرندہ اپنے ننھے بچوں کو نیلو فضاؤں میں اڑنا سکھاتا ہے، اسی طرح ایک استاد بڑی ہنرمندی کے ساتھ قوموں کا مستقبل سنوارتا ہے. قوموں کو خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں اساتذہ کا بہت اہم رول ادا ہے. اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں. علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، علم نے دے کے بہرحال سہارا مجھ کو، حسن و تہذیب و تمدن سے سنوارا مجھ کو، حسن و تہذیب و تمدن